بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فکر آخرت۔ آج ہم ڈسکس کریں گے درود پاک کی فضیلت، یعنی درود شریف پڑھنے کی کیا کیا فضیلت ہے، کیا کیا برکات ہے۔ درود پاک کی عادت بنانا ہر لحاظ سے باعث فضیلت ہے، باعث رحمت ہے، اور ہر قدم پر درود شریف پڑھنے والے کو کامیابی ملتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے دل زنگ آلود ہوں، سخت دل ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ درود پاک جو ہے نا، اس کو پڑھنے کی نسبت سے سچی توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت کے لحاظ سے ہم جو ہے نا ایک واقعہ ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا، وہ چوری کے الزام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ چوری کیا تھی کہ ایک شخص کی جو ہے نا وہ اونٹنی لاپتہ ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے تلاش کی تو وہ اونٹنی ایک کھیت میں سے ملی، تو انہوں نے اس کھیت کے مالک کو اور اونٹنی کو پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے کہ اس شخص نے ہماری اونٹنی چوری کی تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس شخص کو جو ہے نا وہ سزا دی کہ اس شخص کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ کاٹ دیے جائیں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، عاشق تھا، تو اس نے ان کی جو ہے نا تعظیم میں اپنا سر جو ہے وہ تسلیم ہم کر لیا، یعنی سر جھکا لیا، اس نے کچھ اپنی صفائی میں پیش نہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس شخص کو جو ہے ہاتھ کاٹنے کی مقررہ جگہ پہ لے جایا گیا۔ جب وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو سزا کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو وہ اونٹنی جس پہ چوری کا الزام لگا تھا کہ یہ اونٹنی چوری ہوئی ہے، تو اس اونٹنی کو جو ہے نا، اس نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ اونٹنی جو ہے وہ شور مچانے لگ گئی، وہ کسی کے قابو میں نہیں تھی آ رہی، اچھلنے لگ گئی۔ تو جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو لوگوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کو لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اونٹنی سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہے نا جن کی زبان جو ہے وہ پتھر بھی سمجھتے ہیں، تمام جانور جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو اس اونٹنی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ شخص چور نہیں ہے، مجھے بھوک لگی تھی تو میں اپنا رسہ توڑوا کر میں اس کے کھیت میں کھانے کے لیے چلی گئی تھی، لہٰذا یہ شخص چور نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کو بلایا، اس سے دریافت کیا کہ جب تمہیں سزا سنائی جا رہی تھی یا سارا معاملہ ہوا تو تم کسی جو ہے نا چیز کو پڑھ رہے تھے، کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے، تم کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ۔ تو اس شخص نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں اکثر آپ پر درود بھیجا کرتا ہوں، یہی میرا وظیفہ ہے، اور جو ہے نا میں آپ پہ عقیدت کے ساتھ اپنے تصور میں آپ کو لا کے درود شریف پڑھتا ہوں۔ اب یہ درود شریف کی فضیلت تھی جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوئی کہ اس شخص کو کیسے درود شریف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نکالا، یعنی یہ شخص جو ہے وہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، اس کا وظیفہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی پریشانی کو کس طرح دور کر دیا۔ تو پھر اس سارے معاملے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس شخص کو جو ہے نا وہ آزاد کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمیں حدیث کی روشنی میں بھی جو ہے وہ درود شریف کی بہت سی فضیلت ملتی ہے، جیسے ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 490 پر حدیث نمبر 907 ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28 اور حدیث نمبر 484 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں بھی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ درود شریف کی فضیلت تھی، احادیث کی روشنی میں ہم نے دیکھی اور ایک واقعہ بھی سنا۔ تو کوشش کریں کہ درود شریف کو اپنی زندگی میں معمول بنائیں، یہ آپ کو دلی سکون فراہم کرے گا، یہ آپ کی مشکلات کو حل کرے گا، یہ اس کے پڑھنے سے آپ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی آپ کو۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام گناہوں سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔